سبحان اللہ. زاد المسیر فی علم التفسیر لعبد الرحمن ابن الجوزی، عبد الرحمن ابن الجوزی کی. یہ متوفى ہیں 597 میں. عبد الرحمن ابن الجوزی کثیر التصانیف ہے. ایک اندازے کے مطابق ان کی 1200 کتابیں ہیں. قرآن مجید کے علوم سے متعلق ان کی 87 کتابیں ہیں. 87. یہ زاد المسیر فی علم التفسیر 9 جلدوں میں ہے. بہت عمدہ اچھے اقوال خلاصوں پر مشتمل ہے. ہمارے ہاں موجود ہے. ان کی ایک کتاب اور ہے، اس کا نام ہے بصائر ذوی التمیز. بصائر ذوی التمیز بلطائف کلام اللہ العزیز. یہ کتاب اصلاً فیروز آبادی کی ہے، صاحب قاموس کی، لیکن سنا ہے کہ اس کا اصل جو تھا وہ ابن الجوزی نے لکھا تھا. صاحب قاموس نے وہیں سے سرقہ کیا ہے، یا وہ مختصر ہوگی، یہ مفصل ہے. اس وقت 6 جلدوں میں جو فیروز آبادی کی کتاب ہے بصائر ذوی التمیز بلطائف کلام اللہ العزیز، 6 جلدوں میں آئی ہے. بہترین عمدہ چھپائی ہے، بہت ہی بہترین کلام ہے اس میں، اور عجائب و غرائب ہے. تفسیری ابن کثیر، اس کا کوئی باقاعدہ نام مصنف نے نہیں رکھا ہے. بعض جگہ تفسیر القرآن ہے، کہیں کیا لکھا ہے. مصنف نے کوئی نام تجویز نہیں کیا. تفسیر ابن کثیر عماد الدین ابن کثیر کی. عماد الدین ابن کثیر یہ حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، اور متوفى ہے 774 میں. شیخ الاسلام فوت ہوئے ہیں 727 یا 28 میں. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ یہ ان کے خاص شاگرد ہیں، لیکن بعض مسائل میں ان کے خلاف بھی ہے، استواء علی العرش وغیرہ میں. واضح رہے کہ شیخ الاسلام سماع الاموات کے سخت قائل ہے، یہ بھی قائل ہے. غلط باتیں مشہور ہوئی. ابن کثیر کی تفسیر حقیقت میں ابن جریر کی تلخیص ہے، اور اسی ڈھب پر لکھی ہے. تفسیر الآیت بالآیہ و تفسیر الآیت بالحدیث الصحیح. اس کا بڑا ذخیرہ ہے. میں نے اپنے استاد مولانا لطف اللہ صاحب جو خود بھی مفسر تھے، قدوۃ القرآن تفسیر 6 جلدوں میں لکھی. شاہ انور شاہ کے درس سے 1927 میں فارغ ہوئے تھے، حضرت بنوری سے 2 سال پہلے. ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ایک متوسط عالم جو ربط و یابس سے بچنے کی کوشش کرے کون سی تفسیر دے گے؟ تو فرمایا اردو میں مولانا اشرف علی کی بیان القرآن اور عربی میں ابن کثیر. اس میں ضیاف کم ہے، کمزور باتیں کم ہے. شیخ علی الصابونی نے اس کی تلخیص کی ہے 3 جلدوں میں. میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ تلخیص ہے یا تحریف ہے. مل فرق بین التلخیص والتحریف. چونکہ بعض مقامات جو شیخ نے نکالے تھے ان پر مجھے اعتراض تھا کہ یہ نکالنے کی جگہ نہیں تھی. مجھے کہا کہ میں نے موضوع احادیث نکالی. میں نے کہا آپ کے نسخے میں موجود ہے لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباع. لو کان موسیٰ حیین یہ حدیث ہے، عیسیٰ کا لفظ مدرج ہے، لیکن آپ نے برقرار رکھا. کیونکہ اتنا بڑا علم ہونا آسان نہیں ہے کہ ہر روایت تک آدمی پہنچے. الا یہ کہ ان تکون لہ ممارسہ بالشیخ انور. شاہ صاحب کے علوم میں یہ برکت ہے کہ آدمی کی نظر میں وسعت اور عمق پیدا ہو جاتی ہے. جلالین تو ایسی کمزور اور طالب علموں کی ترکیب اور اعلال کے لیے لکھی ہے سیوط نے. عبد الرحمن سیوطی 911 میں متوفی ہے.
لیکن اس پر ایک حاشیہ لکھا گیا ہے ساوی کے نام سے، سواد الف واو، یہ الساوی، یہ شیخ احمد ساوی مالکی ہے، اور یہ بہت کام کے آدمی ہے، کام کے آدمی، ان کو تفسیر لکھنا آتا تھا۔ انشاءاللہ اپنے موقع پر میں عرض کروں گا کہ یہاں پر ساوی نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تفسیر خازن علاء الدین ابراہیم بغدادی، متوفی 701۔ تفسیر خازن متوسط تفسیر ہے، جس کو خزانۃ الاکاذیب اور اباطیل کسی کذاب نے کہا ہے۔ متوسط تفسیر بہترین عمدہ غرر اور جواہر پر مشتمل ہے۔ ہاں بعض روایات میں ہر شخص سے خود آلوسی بغدادی شکار ہے۔ امام راضی کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ صحیح حدیث لا ہی نہیں سکتے، جب لاتے ہیں تو یا جھوٹی ہوگی یا ضعیف ہوگی۔ محدثین کا قاعدہ بنا کفال ضعف الحدیث ان ينقلہ الغزالی او الرازی، حدیث ضعیف ہونے کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ امام غزالی یا رازی نقل کرے، بس سمجھ لو کہ ضعیف ہے، صحیح ہوتی تو نقل ہی نہ کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر۔ تنویر المقباس، اس کو بعض تنویر المقیاس بھی کہتے ہیں، من تفسیر ابن عباس، ابو نصر محمد بن صائب، ابو نصر محمد بن صائب المتوفی 146، بہت متقدم ہے، 146 بہت متقدم ہے۔ اللہ اکبر۔ مجاز القرآن لأبی عبید معمر بن المثنى التمیمی، مجاز القرآن لأبی عبیدہ معمر بن مثنى التیمی یا تمیمی التیمی، المتوفی 210۔ یہ مجاز القرآن وہی ہے جس سے امام بخاری نے نقل کیا ہے کتاب التفسیر، اور اس مجاز القرآن پر مولانا انور شاہ صاحب کا اعتراض ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ امام بخاری ان سے لینے لگے۔ شاہ صاحب یہاں تک کہتے ہیں کہ فجاء تفسیرہ غیر مہذب، بخاری کی تفسیر اچھی نہیں ہوئی کیونکہ مجاز القرآن ابو عبیدہ معمر ابن مثنى سے لے رہا ہے۔ ایک ابو عبید قاسم ابن سلام ہے جس کی مشہور کتاب کتاب الاموال ہے، وہ امام محمد کے شاگرد ہے اور وہ تکڑے ہیں۔